اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیا معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیا معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفل میں کیا معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے تنہائی میں کیا معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیا معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادوں سے کیا معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، ہمارے من کی گندگیوں کو پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما دیجئے۔ اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے اللہ میری جھولی میں 100 چھید ہے، پھر بھی یہ جھولی آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے۔ اے اللہ اسے اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو سر آپ کے آگے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ جو ہاتھ آپ کے آگے پہلتے ہیں انہیں دوسروں کے آگے پہلنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں سنتوں سے بھری زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ انبیاء بھی اسی در پر جھکے، اولیاء بھی اسی در پر جھکے، ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے۔ اے اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم نے تو دنیا کے فقیر کو دیکھا، ایک دروازے سے نہ ملا دوسرے پہ چلے جاتا ہے، دوسرے پہ نہ ملا تیسرے پہ چلے جاتا ہے۔ اے میرے مولا اس کا کوئی معاملہ نہیں۔ اے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے پاس آپ کے سوا دوسرا کوئی در نہیں۔ اے اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ اگر مغفرت نہیں کرنی، اتنے گنہگار خطا کار ہے، اے اللہ ہم پھر کہاں جائیں گے؟ اے اللہ پھر بھی ہماری مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، آپ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بھی حج نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے وہ نازک نخروں میں پلے بندے ہیں جن سے سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہم سے جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کھول دیے جائیں گے۔
اے اللہ ہمارے اعمال پیش کرنے کے قابل نہیں، اے اللہ وہاں تو آقا بھی موجود ہوں گے، اعلی اولیاء بھی موجود ہوں گے، اے میرے مولا وہ کیا کہیں گے؟ اے میرے امتیوں کے لوگوں، میں نے تمہارے لیے ساری راتیں جاگ جاگ کر دعائیں مانگی، امتی امتی کر کے وقت گزارا، تم نے میری سنتوں کی کیا لاج رکھی، کیا نام عمل لے کر آئے؟ اے اللہ ہمیں بنا حساب کتاب جنت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچا لیجئے، اے اللہ قبر کی عذاب سے بچا لیجئے، اے اللہ حشر کے حساب سے بچا لیجئے، اے اللہ پل صراط سے گزرنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دوسروں کی محتاجگی سے بچا لیجئے، اے اللہ آپ کا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم دنیا میں اس وقت میں آئے آپ کے حضور کا دیدار نہ کر سکے، آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے، اے اللہ بہت حسرت ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا، اے میرے مولا ہم نے سنا ہے قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے، اے اللہ ہمارے نام اعمال تو ویسے ہی ہے، اے اللہ ہم اسی قابل ہے، مگر اے اللہ آپ نے ہمیں اندھا کھڑا کر دیا، اے اللہ وہاں بھی ہم اپنے حضور کا دیدار نہ کر سکیں گے، اے اللہ ایسا ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ آقا کا دیدار عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی شفاعت عطا فرما دیجئے، ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کے نیک تمنائیں پوری کر دیجئے، اے اللہ نیک حاجتائیں پوری کر دیجئے، اے اللہ آسانی کا معاملہ کر دیجئے، اے اللہ رحم کا معاملہ کر دیجئے، اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ مان نہ جائے، پیارے اللہ مان جائیے، میرے اللہ مان جائیے، اے اللہ رحمت کی ایک نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے، اے اللہ کرم کے طلبگار ہے، رحم کے طلبگار ہے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہم کمزور عورتیں ہیں، دلوں کی باتیں بیان نہیں کر سکتے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، کہیں تو کس سے کہیں، مانگے تو کس سے مانگیں، اے اللہ آپ دلوں کا بھید جانتے ہیں، دلوں کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے اے اللہ ان سب آپ ہی کی رضا کے لیے آئے ہیں، اے اللہ سب کی نیک امیدوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ شریعت سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ جان و مال کی حفاظت عطا فرما دیجئے، عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرما دیجئے، اے میرے مولا سیدھا راستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں نیک اولادوں میں شامل کر دیجئے، اے اللہ ہمیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہی نے کہا ہے سوالی کو جھڑکی نہ دو، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہے، آپ ہمیں جھڑکی نہ دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا لیجئے، اے اللہ آپ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں یہ کیسے بھی ہو
آخر بندے تو میرے ہی ہے نا، بندیاں تو میرے ہی ہے نا، یہ کتنے گنہگار کیوں نہ ہو یہ میرے ہی ہے، ارے ان کی گناہوں کی میرے مغفرت کے سامنے کیا حیثیت ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں اس بات کو، اے اللہ اسی لیے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے آپ سے کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ میرے مالک، ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سامنے جب ضد کرتا ہے، ماں اسے چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اے اللہ ہم بھی گناہوں میں مبتلا ہے مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجئے، نفس شیطان کے حوالے نہ کیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اے اللہ۔ یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ آپ کے محبوب علیہ السلام کریم تھے، فاتحہ مکہ کے دن انہوں نے قریشی مکہ سے کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اے اللہ آج آپ بھی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، اے اللہ ہم خوش نصیب ہو جائیں گے، ہم گنہگار ہیں لیکن آپ کے ہے مولا، آپ کے محبوب کے امتی ہے مولا، اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، اے اللہ ہم بدکار ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اعتراف کرتے ہیں مولا ہم جرم کا، لیکن اے اللہ آپ کے بارگاہ کا دستور نرالا ہے، دنیا میں اگر کوئی کسی بادشاہ کے سامنے، اگر کوئی کسی جج کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرے اسے سزا ملتی ہے، لیکن اے اللہ آپ کی بارگاہ میں کوئی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کرے تو اسے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، بدکار ہے لیکن غدار نہیں ہے مولا، ہم گنہگار ہیں لیکن وفادار ہے، اے اللہ آج آپ راضی ہو جائیے، آج بول دیجئے کہ آپ نے ہمیں معاف فرمایا ہے، اے اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہے، اے اللہ کوئی آپ کو دل سے پکارے، اے اللہ آپ کی رحمت آسمان دنیا پہ اتر کے کہتی ہے لبیک اے عبدی، لبیک اے عبدی، لبیک اے عبدی، مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے، میں رحمتوں کی برسات کر دوں گا، اے اللہ دیکھ لیجئے آپ کے بندے آئے ہیں، آپ کے بندیاں آئے ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں، جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی بگڑی بنا دیجئے، اے اللہ اگر ہم جیسے یہاں آئے تھے ویسے ہی واپس لوٹ گئے، اے اللہ ہمارا آنا کس کام کا، ہمارا بیٹھنا کس کام کا، اے اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ اگر آپ عدل کرنے پہ آئے اے اللہ ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، اے اللہ ہم تو آپ کے فضل کے طلبگار ہیں، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائے ہمیں اپنی اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں تقویٰ کی کشادگی پہننے کی توفیق عطا فرما دیجئے،
اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھائی جائے، اے اللہ ہماری نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا دیجئے، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیاں بھرا دن بنا دیجئے، اے اللہ آپ کے حکم سے بارش عطا فرما دیجئے، اے اللہ بارش عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی رحمت نہ ہونے سے زمین تڑپ گئی ہے، اے اللہ ہم کو اس مصیبت سے بچا لیجئے، اے اللہ بارش نازل فرما دیجئے، اے اللہ آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ ہمارے دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ جتنے بھی مسلمین و مسلمات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما دیجئے، علت سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، روحانی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ ہمارا ایک بھی اعمال ایسا نہیں کہ پیش کرنے کے قابل ہو، زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، اے اللہ آپ ناممکن کو ممکن کرنے والے ہیں، آپ ہر چیز پر بڑے قادر ہیں، بے شک آپ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اے اللہ جو دعا مانگی ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنے کو رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ واجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔